صاحب میرے والد بھائی مشرک ہیں یا پیر و فقیروں سے مدد مانگتے ہیں, بات بات پر یا علی مدد کہتے ہیں, میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ یہ شرک ہے, مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی, تو مجھے کہتے ہیں جاؤ تم اپنا کام کرو. بھائی آپ نے سمجھا دیا, ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کوئی نہیں سمجھا سکے, آپ کیسے سمجھا؟ آپ محبت سے سمجھاتے رہیں اور پیروں کی نفی کرتے رہیں. جب یہ روحانی عاملوں کی نفی کیا کریں, بڑے لچڑا بیٹھ ٹچے کچھ نہیں کر سکتے, ایسے بولیں تاکہ ان کے دل سے عظمت ختم ہو جائے, پھر وہاں سے بھاگ جائیں, ورنہ ابا کوٹ دیں گے پکڑ کے, آپ کے دل میں اور عظمت پیدا ہو جائے گی پیروں کی. تو ایسے میں تو ایسے ہی کوئی روحانی علاج ولاج کرتا ہے نا ہمارے, اب کیا بتاؤں, میری ایک دفعہ جب شادی ہوئی تو ہمارے گھر والے تعویذ وغیرہ استعمال کرتے تھے. میں نے بہت سختی سے منع کیا, بھائی یہ استعمال نہیں کرو. نے کہا نہیں جی یہ فلاں بزرگ نے دیا ہے, اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی نہیں کرو, لیکن یہ چیزوں کی عظمت دل سے نکلتی نہیں ہے. میں نے کاٹ کے پھینک دیا. پھر میں نے دیکھا ایک بچے کے گلے میں پڑا ہوا, میں نے اٹھایا ایسے کر کے نا, تو وہ بچے کو کوئی وقتی طور پہ بیماری, کوئی ویسے ہی بیمار بعض دفعہ ہوتے ہیں. گھر والوں نے کہا دیکھو بیمار ہو رہا ہے, میں نے کہا مر جائے میں اس کے گلے میں تعویذ نہیں ڈالوں گا. اور یہ جو ٹچے نے دیا ہے نا, جس ٹچے نے, یہ جو روحانی عامل تھا ٹچا, ایسے ٹچے ٹچے کر کے نا گھر والوں کے دل میں ایسی نفرت ڈال دی کہ وہ خود کہہ رہے ہیں ٹچا. یہ دلائل سے سمجھانے والی چیزیں نہیں ہیں, یہ دلائل سے سمجھائیں, ان کو ایسی ویلیو ختم کرو. ٹچا ہمارے بچوں کو ٹھیک کرے گا سالا, اپنے بچوں کو تو 2 شادیاں تو کر نہیں سکتا تو ہے بھائی, تیرے میں اتنی تو ہمت ہے نہیں کہ تو 2 بیویاں رکھ کے دکھا دے, اور تو ہم 4 والوں کو سمجھا رہے بیٹھ کے. تو ایسے ٹچا ٹچا کر کر کے نا ان کی ویلیو پبلک کے دلوں سے ختم کیا. لچڑ ہیں, ضعف الطالب والمطلوب. قرآن ان بتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تمہاری طرح لچڑ ہیں, تم بھی لچڑ یہ بھی لچڑ, نہ تم اپنی بگڑی بنا سکتے اور یہ تو مستنڈے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے قرآن ان کی ویلیو ختم کرتا ہے. تو یہ روحانی عاملوں کی نا غیر ضروری عظمت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے کہ یار یہ بڑے بھائی علوم, علم نہیں ان کے پاس کیا ہے, علوم. ایسے تو علوم ہے بھائی, بھائی کون سے علوم ہیں؟ کہہ رہے حضرت اتنی اوپر کی باتیں یہ کرتے نا, حصار اور پتہ نہیں کیا کیا ٹرم استعمال کرتے ہیں جو آپ نے کبھی سنی نہیں. آپ کہتے ہیں یار علوم ہے, وہ علوم تو علوم ہے بھائی. بولا کرو ٹچا سالے, تیرے میں دم ہے نا, بھی میں کچھ بولنے والا تھا, دم تیرے میں کہ بیچ میں کچھ لگ دیں آپ, یعنی وہ خود ہی بھرت فل ان دا بلینک. تو دم ہے نا, تو مجھ پہ جن چڑیل بھوت میں تو عاملوں سے کہتا ہوں یار تم ایک جن ہمارے پاس بھی تو بھیجو, کوئی جادو ہم پہ بھی تو کرو. ابے ٹچے تمہارے سال دم نہیں ہے تمہارے اندر, 1,00,000 جنات جلا دیے, 1000 جنات جلا, تو میرا تو بگاڑنا یار, کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ میں دم ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارے محتاج ہیں, ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کی دکانیں چلتی ہیں, ہم علاج کرانا چھوڑ دیں, بھوکے مر جائیں, ننگے مر جائیں بیچارے. یہ سمجھتے ہو؟ اپنی عورتوں کو روکو, عورتیں بیوقوف بنتی ہیں ان کی باتوں میں, وہ فلاں نے جن کر دیا, فلاں نے. ابھی کل کوئی آدمی اپنی بیچاری بہن کوئی نفسیاتی بیمار تھی, اس کو لے کر آ گیا کہ حضرت یہ اس کو وضو ہی کرتی رہتی ہے بیٹھ کے سارا دن, اور پتہ نہیں کیا کیا وہمیوں کے جو مسائل ہوتے ہیں. تو وہ روحانی عاملوں نے بولا اس پہ جن ہے. میں نے کہا وہ ٹچے کو میرے پاس لے کر آ, ٹچے کو. میں نے کہا اس کو نفسیاتی ڈاکٹر کو بتاؤ, وہ کوئی میڈیسن دے گا, دماغ کے کیمیکل بعض دفعہ سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی, ٹھیک ہو جائے گی. یہ روحانی عاملوں کا کیس, کوئی بھی کیس روحانی عاملوں کا تو ویسے بھی نہیں ہوتا. لیکن ہمارے دیوبندی بھی اس میں ہیں, بریلوی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, تبلیغی بھی ہیں, بزرگوں کے خلیفے بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ کے خلیفے. میں نے کہا بزرگ کے خلیفے کا کام تو لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا ہوتا ہے, جن چڑیل بھوت بھگانا نہیں ہوتا. سمجھتے ہو؟ کہہ رہے اتنے بڑے عالم. میں نے کہا عالم تو یہ دین قرآن و حدیث کا علم ہے, یہ جن چڑیل بھوت کا علم کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو نہیں ملتا کوئی قرآن و سنت میں جن چڑیل بھوت کا علم. صحابہ کے دور کے مشہور عامل کا نام بتاؤ. اچھا سعودی عرب میں یہ چیزیں بالکل بھی نہیں تھیں. سعودی عرب میں شارجہ میں نہ کسی پہ جن, نہ کسی پہ بھوت, نہ کسی پہ چڑیل. 20 سال لوگ جاب کر کے آئے ہیں, کوئی علوم والا آدمی ان کو وہاں نہیں ملا. علم والے ملے, علوم والا کوئی بھی نہیں ملا. جیسے ہی یہاں آتا ہے تو پڑوسن پہ بھی جن چڑھا ہوا ہے, اس پہ جادو کیا ہوا ہے, جٹھانی نے یہ کیا ہوا ہے, نندوئی نے یہ کیا ہوا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا. اب سعودی عرب میں بھی جن چڑیل بھوت آنا شروع ہو گئے, کیونکہ یہاں سے عامل جا رہے ہیں اور ائمہ حرمین کو بیوقوف بنا رہے ہیں. شیخ سدیس کی بات نہیں کر رہا میں, اندر تک گھس گئے حرمین میں, کیونکہ یہ ایسے علوم ہے نا. وہ سعودی علماء بھی کہتے ہیں شاید کوئی علوم ان کے پاس ہو, کہ علوم کی تو کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے نا. ان کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا ہے اور ان کو کیش کراتے ہیں. پھر وہاں کے بڑے بڑے علماء پہ
پھونکے مار کے نا آپ پہ جن ہے, وہ بےچارے سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید بھائی کوئی علوم ہو, ٹھیک ہے. پھر ان کے ساتھ سیلفیوں کو یہاں کیش کراتے ہیں. میں یہاں کے بڑے بڑے علماء کے نام بتا سکتا ہوں جن کے ساتھ دم چھلے جو ہے نا پھلترو کے ساتھ چپکے ہوئے تھے, ان پہ دم کرنے کے لیے میں نے ہٹوائے ہیں. میں نے کہا حضرت یہ آپ کو کیش کرا رہا ہے, یہ کوئی علوم نہیں, آپ پہ جادو نہیں ہے, آپ اپنی عمر تو دیکھو, اس عمر میں بھی بیمار نہیں ہوگے تو کب ہوگے. ہر عالم جب بیمار ہوتا ہے نا اس کو لگتا ہے مجھ پہ نظر لگی ہے. نظر برحق میں مانتا ہوں لیکن اتنی نہیں جتنی یہ لوگ لگا رہے ہیں. نظر لگ سکتی ہے, ویسے بھی ان لوگوں کے پاس نظر کا علاج نہیں ہے. نظر کی تو دعائیں حدیث میں وہ پڑھو بھائی. جب کوئی علماء دیوبند میں بھی ہے, عیب ہے آج کل, مشہور عالم بیمار ہوگا وہ قادیانیوں نے کچھ کیا ہے, فلانے نے کچھ کر دیا ہے, نظر لگ گئی ہے, یہ ہو گیا ہے. ہم بھی بیمار ہوئے ہیں بھائی, مجھے لوگوں نے کہا کچھ, میں ملیریا ہو گیا تھا مجھے, وہ میری اپنی حماقت سے ہوا تھا. میں نے حجامہ اتنا کروایا, خون وہ بندے نے 8 کپ لگا دیے میرے نا, 8 کپ خون نکالا. مجھے چکر آنے لگے نا. اس نے کہا چکر تو نہیں آ رہے؟ میں نے کہا ہاں آ رہے ہیں. کہنے اب لیٹ جائیں, پھر آپ لیٹ کے 9 کپ نکالیں گے ہم. میں نے کہا بھائی میں مر رہا ہوں, میرا سارا خون. کہہ رہے ہیں یہ فاسد خون نکلتا ہے. یہ غلط ہے میرے بھائی, خون ہی ہوتا ہے. حجامے والوں کو بھی اپنا باپ مت بناؤ. ہمارے ہاں ہر چیز میں افراط ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 کپ لگاتے تھے, وہ بھی مہینے میں 1 دفعہ. سمجھتے ہیں؟ تو وہ بھی ہر آدمی کے لیے نہیں ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے اس میں. اب جب حجامہ آیا تو ایسا لگتا ہے دنیا کے ہر مسئلے کا حل کس میں ہے؟ حجامہ میں ہے. اتنا اس کے فضائل اتنے کر دیا کہ پیٹ خراب ہے حجامہ کرواؤ, کمر میں درد ہے حجامہ کرواؤ, دوسری شادی نہیں ہو رہی حجامہ کرواؤ, شادی ہو گئی افورڈ نہیں کر پا رہا حجامہ کرواؤ. ہر چیز کا مسئلہ حجامہ میں. باقی یہ ڈاکٹر کیا بیوقوف ہیں جو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے؟ بس پاکستانیوں میں جب تک کوئی مبالغہ نہ کرے دکان چلتی. حجامہ کو میں بھی مانتا ہوں, حدیث سے ثابت ہے, جتنا ہے اتنا رہنے دو, اس سے آگے بڑھانے کی کوشش بولو مت کرو. ہر چیز کا علاج حجامہ میں کر دیا ہے. تو خیر کیا کہہ رہا تھا یار میں, بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. یہ کہاں سے آئی جلدی جلدی, یہ جمعے کے بعد کا ٹائم بہت اسپیڈ سے مجھے گزارنا پڑتا ہے, اس لیے میری زبان بہت تیز چل رہی ہوتی ہے. علوم جو ہے نا علوم, تو یہ لوگ سعودی عرب میں جا کے وہاں سعودیوں کے بڑے بڑے پرہیزگار علماء کو انہوں نے الو بنانا الحمدللہ شروع کر دی. میں بتا رہا تھا یہاں ایک بہت بڑے عالم 2-3 علماء کا واسطہ پڑا, ان کے ساتھ کوئی چپکا ہوا تھا پھلدرو. ان کو کوئی تکلیف تھی تو انہوں نے کہا جادو ہے, نظر ہے, تو وہ پھلدرو اس کی نظر اتار رہا ہے بیٹھ کے, اور وہ اپنے آپ کو پھلدرو دبا کے کیش کرا رہا ہے. لوگ کہہ رہے اتنے بڑے بزرگ کو جو دم کرے گا ہاں ہاں کیا عظیم عالم ہوگا, اور وہ نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ کوئی ایسا پھلدرو نہیں ہے جو دم کر رہا ہو. دم کرے گا دما دم کر دے گا ہم اس کا, دفاع یہاں سے تو آئے گا ہمیں دم کرنے کے لیے. تو بڑے علماء بیوقوف بن جاتے ہیں یار. میں حیران ہو رہا ہوں اس پہ, اتنے بڑے بڑے علماء کو خیال نہیں ہے کہ یہ آپ کو کیش کرا رہا ہے. آپ خود اپنے اوپر دم کر لو یار, آپ اس سے بڑے ہو, آپ تہجد گزار ہو, آپ نیک ہو. یہ پھلترو کیش کرا رہا ہے آپ کو, یہ آپ کے حصار توڑ رہا ہے. میں نام لے کے بتا سکتا ہوں لیکن وہ علماء ناراض ہوں گے ہمارا نام کیوں لے رہے ہو. تو اس لیے بھائی کسی عالم کے پاس کوئی دم درود والا نظر آئے نا, اس سے زیادہ ہوشیار رہو. سمجھتے ہو انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو بیوقوف بنایا, کوئی علوم ان کے پاس نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ جن آ بھی گیا ہے تو آیت الکرسی پڑھو, مسجد کے امام سے بولو دم کر دے. مسجد کے امام سے جنات بہت ڈرتے ہیں, سمجھتے ہو, کیونکہ محلے میں اس کی ایک عزت ہوتی ہے. وہ اگر وہ امام ہی عامل بنا ہوا ہے پھر تو اس سے بھی نہیں دم کراؤ. نارمل امام ہو, تمیز سے چلتا ہو, نماز پڑھا کے پتلی گلی سے نکلتا ہو, یہ علوم نہیں ہو اس کے پاس. اگر وہ کہہ رہے میرے پاس علوم ہے اس کو بھی ہٹاؤ, بولے تو دفاؤ یہاں سے. علوم والا امام نہ ہو, نارمل سادہ سمپل, جتنی ٹوٹا پھوٹا علم سب کے پاس ہوتا ہے اتنا ہی اس کے پاس بھی ہو. اس سے آیت الکرسی پڑھوا کے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھوا کے دم کرواؤ, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جنات ڈرتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی پہ جن چڑھا ہوا تھا, وہ واقعی جن تھا. وہ تو 99% جن نہیں ہوتا, نفسیاتی کیس ہوتے ہیں. تو میں تو اس وقت مشہور بھی نہیں تھا, میں ادھر چلا گیا, وہ اتنا گھبرا رہا تھا, ایسے ایسے جن کانپ رہا تھا یوں کر کے نا, اور مجھے بول رہا تھا بھائی تو معاف کر دو مجھے, خدا کے لیے کیا کر دو. وہ جن تھا واقعی, سچی مچی کا جن تھا. مجھے کہہ رہا تھا کیا کر دے بھائی مجھے. اب میں کہتا میرے پاس دیکھا علوم, میں اگر 2 نمبری کرتا اپنے مریدوں کو لے جاتا, میں کہ دیکھ لیا جن مجھ سے ڈر رہا ہے, اس کو کہتے ہیں کیا ہے علوم. تو وہ جو اہل خانہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا کانپ رہا ہے آپ سے. میں نے کہا یہ کوئی علوم نہیں ہے,
جنات، جس آدمی کا عام لوگوں کے دلوں پہ رعب ہوتا ہے جنات کے دل پہ بھی ہوتا ہے. تو عام طور پر مشہور شخصیتوں سے جیسے عام لوگ تھوڑا سا ریزرو رہتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے, کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ اڑے مفتی صاحب وہی ہے جو فیس بک پہ اڑے, یقین نہیں آ رہا, تھوڑا سا ایک روب ہوتا ہے. تو جنات بھی انسانوں سے ہی انسپائر ہوتے ہیں, ان کی عادتیں اکثر وہی ہوتی ہیں جو انسانوں کی ہوتی ہیں. تو وہ بھی تھوڑا گھبرا جاتے ہیں کہ یار یہ کوئی مشہور آدمی آ گیا ہے یا مسجد کا امام آ گیا ہے. تو وہ علوم نہیں ہوتے, وہ کوئی بھی چلا جائے مسجد کے امام کو لے جاؤ وہ اس سے بھی خوف کھاتے ہیں, داڑھی پگڑی والوں سے ویسے ہی خوف کھاتے ہیں جنات. تو ایک تقویٰ ہو نہ ہو لیکن جن تو یہ سمجھتا ہے نا کہ نیک آدمی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت پرہیزگار تھا جس سے ڈر رہا تھا, ہم کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانے, برے بھی نہیں ہیں کہ آپ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ہے. لیکن یہ کہ جنات ڈرتے ہیں. کوئی بھی داڑھی پگڑی ٹوپی باوضو طہارت میں رہنے والا آدمی ہوگا نا, جنات اس سے, اگر گٹکے والے کو لے جاؤ دم کرانے کے لیے, پان پکڑا ہے منہ سے چرس کی, تو جن باقی جنات کو بھی بلا لے گا, آ جا بھائی, ارے اس کے منہ سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے, آ جا. تو کبھی گٹکے والے سے دم نہ کرائیں. تو طہارت کا اثر پڑتا ہے, جنات ان چیزوں سے ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں. علوم کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہوتے, سمجھتے ہو, ہے ہی نہیں تو کہاں سے ہوں گے, یہ کوئی علوم ہی نہیں ہے. کوئی کتاب دکھاؤ, کوئی نصاب دکھاؤ, کچھ بھی نہیں ہے, ایسے بیکار کی باتیں. تو یہ عربوں کو بھی اب انہوں نے بیوقوف بنانا شروع کر دیا ہے. تو آپ کسی کی تصویر دیکھیں نا, وہ فلاں عرب کے بڑے بزرگ کے ساتھ دم کرتے ہوئے, تو بولیں بھائی اس نے الو ان کو بھی بنا دیا. تو عرب بھی ہماری طرح کے انسان ہیں, وہ بھی بیچارے آ جاتے ہیں باتوں میں. اب اہل حدیثوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. پہلے تو اہل حدیث بچتے تھے ان چیزوں سے, اب ان کے یہاں بھی یہ ماشاءاللہ ان میں بھی علوم پیدا ہو گئے ہیں. تو علامہ احتشام الہی ظہیر صاحب سے میں گزارش کروں گا, خدا کے لیے آپ اہل حدیثوں کو روکو یار, کیا ڈرامے بازی شروع کر دی ان لوگوں. بریلوی دیوبندی تو کر ہی رہتے, یہ لوگ بھی آ گئے ماشاءاللہ مارکیٹ میں دبا کے علوم.